ابو عمر الاسدی، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا اپنا عالم یہ تھا کہ واہین فی الحدیث، روایت کرنے میں واہی تباہی کرتے، یعنی غیر معتبر باتیں کرتے. کیا؟ غیر معتبر باتیں کرتے. اور چلو یہ تو چھوٹی بات ہوئی، آگے چلیے. امام عبداللہ بن احمد، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے، امام عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے سنا کہ یہ جو حفص بن سلیمان ہیں، جو روایت کرنے والے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت علی سے براہ راست سماع کیا، اس بات کے راوی حفص بن سلیمان ابو عمر، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ متروک الحدیث، اس کی بات قبول نہ کی جائے، اس کی بات رد کر دینا، وہ قابل اعتماد نہیں ہے. امام یحییٰ بن معین، بڑے عظیم جرح و تعدیل کے امام، انہوں نے فرمایا لیس بثقۃ، وہ ثقہ نہیں ہیں. امام بخاری، انہوں نے حفص ابو عمر کے بارے میں کہا، خود امام بخاری میں تارکو ہو، لوگوں نے اس سے روایت لینا ترک کر دیا تھا، اس پر اعتماد ختم ہو گیا تھا. امام ابو حاتم نے کہا متروکن، اس کی تصدیق نہ کی جائے. امام ابن خراش نے کہا کذاب یادع الحدیث، یہ کذاب تھا، حدیثیں گڑتا تھا. یہ وہ شخص ہیں حفص بن سلیمان ابو عمر جو راوی ہیں اس بات کے کہ ابو عبد الرحمن السلمی حضرت علی شیر خدا سے براہ راست انہوں نے لیا ہے، سماع کیا ہے. اس روایت کے ایک راوی ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ کذاب بدع الحدیث. اب اس روایت کی کیا سکات رہ گئی؟ کیونکہ یہ عقیدہ اب امام بخاری کا ہے یا امام بخاری کے شیخ کا ہے. اس کے بارے میں قال ابن خراش قذاب متروک الجوزف الحدیث، وہ حدیثیں گڑا کرتا تھا، قذاب تھا، جھوٹا تھا. ابو زرع فرماتے ضعیف الحدیث تھا. صالح بن محمد فرماتے لا یکتب حدیث، اس سے حدیث نہیں لکھی گئی، وہ حدیث کلہ مناکر، اس سے تمام کی تمام حدیثیں منکر روایت تھی. امام بخاری اس کے بارے میں فرماتے ترکہ، اس کو چھوڑ دیا گیا. امام مسلم فرماتے وہ متروک تھا. ابن مدینی فرماتے ضعیف الحدیث تھا. امام دارمی فرماتے لیس بالثقہ، وہ ثقہ نہیں تھا. امام حاتم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں متروک الحدیث، یہ راوی ہے. اس کو یہ خود کہہ چکے کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، اس سے روایت لینا حلال نہیں ہے، اس سے روایت لینا جائز نہیں ہے، مگر اس سے یہ روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں. کیوں؟ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اب چاہے محدثین اس پہ ضعیف کا حکم لگائیں، من گھڑت کا لگائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سب محدثین کو بالائے طاق رکھ کے اپنی روایتیں بیان کرتے ہیں. یہ ہیں عقیدے کا پرچار کرنے والے لوگ، من گھڑت اور موضوع روایتیں بیان کرنے والے لوگ. یہ ان کی کتاب ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، یہ 2009 میں چھپی ہے. اس میں روایت انہوں نے بیان کی ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خلق العیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کنبے میں وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو اس کنبے کو فائدہ دینے والا ہے. یہ روایت بیان ہوئی ہے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ ذہن میں سوچے تو آدمی سمجھے گا ناؤذ باللہ من ذالک اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے احباب و رشتہ دار ہیں، ناؤذ باللہ من ذالک. یہ من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں. یہ مجموعہ زوائد امام ہیثمی کی، انہوں نے ان روایتوں کو نقل کر کے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. وراوا ابو یعلا و بزار، اس روایت کو ابو یعلا اور بزار نے روایت کیا. وہ یوسف بن عطا صفار متروک الحدیث، یہ روایت ابو یعلا و بزار میں موجود ہے، اور یوسف بن عطا متروک الحدیث ہے راوی. اس کے بارے میں امام ہیثمی یہ فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں امام بخاری کیا لکھتے ہیں. امام بخاری اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ راوی منکر الحدیث ہے، مگر اس سے روایت بیان کی جاتی ہے. یوسف بن عطا بن ثابت الصفار انصاری، اس کے بارے میں جوزجانی، اس کے بارے میں امام بخاری، سب سے پہلے امام بخاری فرماتے ہیں منکر الحدیث، یہ راوی منکر الحدیث ہے.
اور ابو حاتم و ابو زرع و دارقطنی فرماتے ہیں ضعیف الحدیث ہے. ابو داؤد فرماتے ہیں لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اعلیٰ نسائی، امام نسائی فرماتے ہیں اور امام ادلوبی فرماتے ہیں متروک الحدیث. اس کے بعد کہا لیس بالثقہ، ثقہ نہیں ہے. امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی تمام روایت غیر محفوظ ہیں، تمام روایات غیر محفوظ ہیں، کوئی روایت ایک بھی اس کی صحیح نہیں، تمام روایت غیر محفوظ ہیں. یہ وہ راوی ہے، اس سے روایت بیان کی ہے. خلق یا اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور اس کی دوسری سند اس کو بھی نقل کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور اس کو روایت کیا طبرانی نے الکبیر میں اور اوسط میں، اور اس میں ہے وہ ابو ہارون قرشی، وہ متروک. ابو ہارون قرشی کو بھی متروک کا ہے. ابو حاتم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، من گھڑت روایتیں بیان کرنے والا ہے. یہ مجمع الزوائد اس کی جلد 8 اور اس کا صفحہ نمبر 109، اس کا صفحہ نمبر 209 پہ ہے. یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے جو ثابت ہوتا ہے ان روایات سے. نہ امام بخاری معیار ہے، نہ امام مسلم معیار ہے، فقط اپنا عقیدہ معیار ہے. اور یہ روایت، یہ چیزیں بھری پڑی ہیں ان کی کتابوں میں، صرف ڈھونڈنے والا چاہیے. کتابیں بھری پڑی ہیں ان سے. ہے اس قدر داغدار دامن تیرا، مجھ کو اسود نظر آتا ہے بیضا تیرا. اتنا سیاہ ہے ان کی کتابوں میں مواد. یہ حال ہے. ضعیف موضوع روایت کی بھرمار ہے. اس کے بعد الادب المفرد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام بخاری الادب المفرد میں روایت لے کے آئے تو اس کی سند ٹھیک ہے، جید سند کے ساتھ ہی روایت آئی ہے. یہ جید سند میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس کی باب تقبیل و ید کے بارے میں لکھتے ہیں جید سند ہے. یہ اس کی ایک روایت کے بارے میں امام بخاری خود کہتے ہیں کہ سراوی سے احتجاج اخذ نہیں کرنا چاہیے. اس کی پہلی روایت، اس میں راوی ہے یزید بن ابی زیاد، حدیث نمبر 972، باب تقبیل الید. اس کے بارے میں کہتے ہیں سند بھی ساری ٹھیک ہے، جید سند ہے، یزید بن ابی زیاد. اور اس یزید بن ابی زیاد کے بارے میں محدثین کیا فرماتے ہیں؟ ابن معین فرماتے ہیں لیس بالقوی، تہذیب جلد 9 صفحہ 345 پر. امام ابن معین فرماتے ہیں کہ لیس بالقوی، یہ قوی نہیں تھا. اس کے بعد ابو زرع فرماتے ہیں ولا لین، اس کی حدیثوں میں لین ہے، یکتب و حدیث، اس کی حدیث لکھی گئی، ولا یتحاج بھی، مگر اسے احتجاج اخذ نہیں کیا گیا. ابو حاتم فرماتے ہیں لیس بالقوی. امام جوزجانی فرماتے ہیں ضعف نہ حدیث، اس کی حدیثوں میں ضعف ہوتا تھا. اور اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی تقریب میں ضعیف کا یزید بن ابی زیاد کو، یا حافظ ابن حجر کی تقریب، اس میں یزید بن ابی زیاد کے بارے میں فرماتے ہیں یزید بن ابی زیاد ہاشمی الکوفی ضعیف الکبیر، یہ ضعیف راوی ہے. یہ روایتیں، یہ ہے وہ پہلی روایت جس کی سند نام نیاز شیخ الاسلام صاحب کو جید لگتی ہے. یہ جید سند ہے. آگے کیا حال ہوگا اللہ ہی مالک ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 972 جو حسن الاسناد ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. اور اس کے بعد تیسری روایت حدیث نمبر 974، اس میں راوی ابن جدعان کہتا ہے قالا ثابت نے کہا انس سے امست نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی کا قالا نام قبل لہا، کہ انس نے پوچھا، ثابت نے پوچھا انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا ہے، چھوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نام، ہاں میں نے چھوا ہے. تو پھر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو چوما. اس روایت میں ابن جدعان ہے ضعیف راوی ہے. اور اس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں، یہ میزان الاعتدال امام